اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر خدمت ہوں آپ تمام کے میں سید نظر فاطمہ، پروگرام آئیے جانے کی اگلی قسط لے کر۔ آج انشاءاللہ جہاں ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہماری گفتگو مجلس کے سلسلے سے ہو، مجلس کے اعتبار سے ہو، اور ہم اس بات کو آپ لوگوں کے سامنے پروف کر دیں، ثابت کر دیں کہ کس طرح سے ہمارا اور آپ کا مجلس امام حسین علیہ السلام کو برپا کرنا کہیں سے بھی کسی بھی اعتبار سے کوئی بدعتی عمل نہیں ہے۔ اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے موجود ہیں خواہر اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوئی اس گفتگو کے لیے۔ شکریہ۔ تو خواہر، جیسے میں نے بتایا کہ ہم انشاءاللہ آج مجلس کے اعتبار سے گفتگو کریں گے، تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مجلس دراصل برپا کیوں کی جاتی ہے؟ مجلس یعنی جسے ہم اگر لغتی معنی میں کہیں کہ چند لوگوں کا یکجا ہو جانا، تو جب ہم امام حسین علیہ السلام کے اعتبار سے یا عزاداری کے اعتبار سے یا شیعہ عقائد کے اعتبار سے بات کرتے ہیں مجلس کی، تو مجلس برپا کیوں کی جاتی ہے، انعقاد کیوں کی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جب ہم دیکھتے ہیں، اگر تاریخ پر نگاہ ڈالیں، تو جب طاغوتیت کا سیلاب اٹھا، یزیدیت کا سیلاب اٹھا، اور ایک ایسی آندھی چلی کہ اسلام پر حرف آنے والا تھا، ایسا معاملہ کہ اس وقت اگر یہ عظیم شخصیت مولا حسین کی نہ اٹھ کھڑی ہوتی تو اسلام خطرے میں پڑ جاتا۔ بالکل، بے شک۔ اور اس طاغوتیت کے سمندر میں، اس یزیدیت کے سیلاب میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا کشتی نجات بن کر سامنے آنا اور اس دین کو بچا لینا، اور وہ بھی آسانیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ بڑی ہی مشکلات، بہت ہی مصائب کے ساتھ، بہت ہی غموں کو برداشت کر کے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اپنا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا تاکہ یہ دین باقی رہے، یہ اسلام باقی رہے، انسانیت کی بقا رہے۔ تو اس عظیم مقصد کو پورا کیا ہے مولا حسین نے۔ تو مولا حسین نے جو مشن کربلا میں شروع کیا اس دین کو بچانے کا، اسی مشن کو قائم کرنے کے لیے، اسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، بالکل یہی مشن لوگوں تک عام ہو سکے، لوگوں تک پہنچ سکے، اسی مقصد کے ماتحت مجلس برپا کی جاتی ہے۔ بہت عمدہ۔ مجلس یعنی کہ ایک اجلاس، لوگوں کا اکٹھا ہونا، ایک مقام پر ایک وقت معین ہوتا ہے۔ حالانکہ مجلس کے لیے وقت یا جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن ایک طریقہ ہے کہ کچھ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، مولا حسین کا ذکر ہوتا ہے، اور ذکر حسین کے ذریعے سے مولا حسین کا مقصد لوگوں تک، زمانے تک عام کیا جا رہا ہے، مولا کا مقصد پہنچایا جا رہا ہے، دین کو کس طرح سے آپ نے بچایا یہ لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ کے اوپر کیا کیا مظالم ڈھائے گئے وہ بیان کیا، وہ تمام مظالم زمانہ بھلا نہ دے، فراموش نہ کر دے، ان کی عظیم قربانی کو نہ بھول جائے۔ بے شک ان عظیم قربانیوں کو نہ بھلا دے انسان، کہ مولا حسین نے جن قربانیوں کو پیش کیا ہے کہ ہم اگر تصور بھی کریں، کوئی ایک انسان ایک کی موت ہو جائے گھر میں، اس غم کو وہ برسوں نہیں بھلا پاتا۔ وہ شعر اپنے آپ میں کافی ہے کہ تجھ کو بھی ہو جائے گا کچھ احساس کربلا، تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کے دے، 72 تو کجا تنہا کسی عزیز کی میت۔ اور مولا حسین نے کتنی لاشیں اٹھائی ہیں، اس میں تنہا پردیس اکیلے، اس میں اپنے دوستوں کی بھی لاشیں تھیں، چاہنے والے بھی تھے، بھائی بھتیجے بھی ہیں، بھانجے بھی ہیں، اپنی اولادوں کی لاشیں بھی اٹھائی ہیں مولا حسین نے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ ششماہ علی اصغر کا بھی جنازہ مولا نے دفن کیا ہے۔ تو یہ تمام مظالم کا برداشت کرنا معمولی نہ تھا، اور یہ اس تمام کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد کو زمانے تک پہنچایا جائے، وہ مقصد جاری رہے، وہ عام ہوتا رہے۔ مجلس کا یہی پرپز ہے، یہی مقصد ہے۔ ان مجلسوں کے ذریعے مولا جو پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، کہ انسانوں کو نیکی کی ہدایت امام نے کی ہے، برائیوں سے روکا ہے کربلا میں، یہ تمام تر باتیں لوگ بھی سمجھ سکیں کہ مولا حسین جیسی ذات گرامی معصوم ہستی کہ ایک ٹھوکر میں
پورا کا پورا پانی تھا دنیا کے، چاہتے تو ایک قدم کی ٹھوکر سے پورے دریا کو فرات کو اپنے قدموں پر بلا لیتے، بلکہ جس مقام پر موجود تھے وہاں چشمہ جاری کر سکتے تھے. یہ معمولی تھا مولا حسین کے لیے، مولا حسین کے معجزے میں یہ کن فیکون کے مصداق ہیں یقیناً. لیکن اس کے باوجود صبر ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نے کس انداز سے صبر کیا ہے تاکہ مقصد زندہ رہے. تو اسی مقصد کو ہمیں زندہ رکھنا ہے. یہ مجلسیں جو برپا کی جا رہی ہیں یہ مقصدوں کو جلا دیتی ہیں، مقصد کو زندگی دے رہی ہیں. تو ہمارا فریضہ ہے کہ اپنے مولا کے اس ہدف کو، اس مقصد کو ان مجلسوں کے ذریعے عام کیا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ اس کے ذریعے اپنے کردار کو ہم بہتر بنا سکیں، وہ تمام پیغامات کو اپنی زندگی میں ہم لا سکیں، کردار حسین کو بالکل اپنے اندر لا سکیں، وہ تمام کوالٹیز اپنے اندر ڈیولپ کر سکے جو مولا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ان کے چاہنے والے میں ہونی چاہیے. لہٰذا یہ تمام مقصد مجلس امام حسین کا. ایک پل کو فرض کیجئے فرش ازاں نہ ہو، ایک پل کو فرض کیجئے فرش ازاں نہ ہو، سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے. یہ مجلسوں کا ایک مقصد جو میری ناقص علم میں مجھے سمجھ آتا ہے کہ حسینیت اور یزیدیت میں فرق کرنے کا نام نام مجلس اعزا ہے. یہ مجلسیں اس بات کا اعلان ہے کہ ہم مظلوم کے حامی ہیں، ظالم کے خلاف ہیں. تو لہٰذا یہ ایک فائدہ جو میں نے بیان کیا. اس کے علاوہ میں چاہتی ہوں کہ آپ بیان کریں کہ ان مجلس امام حسین علیہ السلام کے روحانی اور علمی کیا فوائد ہیں؟ بے شک مجلس امام حسین کے بہت سے فوائد ہیں، اور روحانی فائدے بھی ہیں اور علمی اعتبار سے بھی فائدے ہیں. پہلے میں روحانی فائدے کے متعلق چند باتیں پیش کرتی چلوں کہ جب ہم مجلسیں منعقد کرتے ہیں یا کہیں پر بھی مجلس اعزا برپا ہوتی ہے، مجلس کا انعقاد کیا جاتا ہے، لوگ شریک ہوتے ہیں تو ایک خلوص کے ساتھ شریک ہوتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ ہو، لیکن جب مجلس میں آتا ہے تو اس کا اخلاق بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے. ایک بے حجاب کیوں نہ ہو عورت، لیکن وہ مجلس امام حسین میں آتی ہے تو باحجاب ہو کر کے آتی ہے. کتنا خوبصورت ہو جائے، مولا کس قدر راضی ہو جائیں، کس قدر ہمارے آقا خوش ہو جائیں اگر ان چیزوں کو ہم صرف مجلسوں تک محدود نہ کریں بلکہ اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو رائج کر لیں. تو لہٰذا مجلسوں میں آنے والا انسان اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا کر لا رہا ہے. حتیٰ کہ بڑے سے بڑا امیر انسان کیوں نہ ہو لیکن وہ بھی مجلس منعقد کرتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی عزاداروں کی فرش عزا پر بیٹھتا بھی ہے اور ان عزاداروں کی جوتیاں بھی صحیح کرتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی تکبر کو بھی ختم کرتی ہے یہ مجلسیں. یہ مجلسیں تکبر کو بھی ختم کر دیتی ہیں، انسان کے اخلاق کو اعلیٰ کر دیتی ہیں، بلند کر دیتی ہیں، انسان کو بہترین بناتی ہیں، اس کے خلوص کو، اس کے اخلاق کو اس کے ذریعے سے اس کو سنوار دیتی ہیں. یعنی روحانی اعتبار سے وہ بہت ہی بہتر ہوتا چلا جاتا ہے مجلس حسین کے ذریعے، کیونکہ اعجاز ہے ان مجلسوں کا کہ اس کے ذریعے دل پلٹتے ہیں انسان کے. اور دوسرا فائدہ علمی اعتبار سے کہ ان مجلسوں میں جب شرکت کرتے ہیں تو جو ذاکرین بیان کرتے ہیں ان کے ذریعے ہمارے علم میں فائدہ ہوتا ہے. بہت سے اسلام کی ہسٹری پتہ چلتی ہے، بہت سی اہل بیت کے کردار پتہ چلتے ہیں، بہت سے ایسی شخصیتیں اسلام میں جنہیں بہت زیادہ ہیروئک بتایا جاتا ہے وہ بے نقاب ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے خواہر کے علماء فرماتے ہیں کہ ذاکرین کا فریضہ ہے کہ وہ ان مجلسوں سے صرف تاریخ ہی بیان نہ کریں بلکہ ہر ایک باتیں اسلام کی پیش کی جائے. مثلا تاریخی باتیں بھی ہوں، عقائد کی بھی باتیں ہوں، فقہی باتیں بھی ہوں، مسئلے مسائل بھی ان ممبروں سے بیان کیے جائیں. دنیاوی اعتبار سے بھی جو کرنٹ ایشوز ہیں ہمارے سماج کے، معاشرے کے، ان کو بھی ان ممبروں سے بیان کیا جائے، کیونکہ مجلس امام حسین ایک ذریعہ ہے، ایک ریولیوشن ہے، بالکل ایک انقلاب ہے اور ایک بہترین میڈیم ہے ہمارے پاس کہ جس کے ذریعے بات کو پہنچایا جا سکتا ہے، بہت ہی شائستہ طریقے سے، بہت ہی اچھے انداز میں پہنچایا جا سکتا ہے. تو یہ فریضہ ہے ذاکرین کا بھی کہ جو ممبر پر آ رہے ہیں کہ وہ ان باتوں پر بھی غور کریں کہ ہمیں کیا کیا باتیں، یعنی ضرورت ہے معاشرے کو جن چیزوں کی، جن علوم کی، یعنی تاریخ بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم جانیں ہمارے اہل بیت کی تاریخ کیا تھی، محمد آل محمد کی ہسٹری کیا تھی. آپ کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے، جب تک اس کو بیان نہیں کیا جائے گا، کریں گے کیسے معلوم ہوگا ہمیں اور اس پر کیسے ہم عمل پیرا ہوں گے. تو وہ چیزیں بھی ہوں. پھر فقہی مسئلے مسائل بھی انسان کو پیش آتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنی مصروفیات کے تحت پوچھ نہیں پاتا ہے کہ یہ مسئلے کا کیا حل ہے یا یہ چیزیں وغیرہ. تو ان ممبروں کے ذریعے مجلس میں آنا
زیادہ تر ہر انسان بہت محبت کرتا ہے مولا حسین سے، مجلسوں میں شرکت کرتا ہے. تو اب ذاکرین اگر اپنا یہ شیوا بنا لیں کہ ہاں ہمیں ان کے ذریعے فقہی مسائل بھی بیان کرنے ہیں، عقائد کی بھی گفتگو ہو جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیاوی معاملات، کرنٹ ایشوز جو ہیں، حالات، ان کے بارے میں بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے. کا بہترین ذریعہ ہے اور ہر لحاظ سے علم کی باتیں ہونی چاہیے، اس بات پر علماء تاکید کرتے ہیں. تو اور کوئی ایسی باتیں نہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے کوئی فتنہ اور فساد ہو. لیکن الحمدللہ تو لہٰذا علمی فوائد بھی بے شمار، روحانی فوائد بھی مجلسوں کے ذریعے بے شمار ہمیں حاصل ہوتے ہیں. بالکل. تو خواہر مجلسوں کی تاریخ کہاں تک جا کے شروع ہوتی ہے؟ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ سب سے پہلی مجلس برپا کب کی گئی یا کس نے کی، یا تاریخ میں ہمیں سب سے پہلی مجلس کہاں ملتی ہے، کب ملتی ہے؟ جی بالکل، اس کا جاننا بھی ضروری ہے ہمارے لیے کہ بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ یوں ہی کچھ ان لوگوں کی یا ایک فرقے کی بنائی ہوئی ایجاد کردہ یہ چیز ہے. حالانکہ یہ ایسا یہی وجہ ہے کہ اس پر بدعت کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. رسول اللہ نے مجلس کبھی نہیں کی تو پھر یہ امت جو ہے وہ کیوں مجلسوں کو برپا کر رہی ہے، اور بہت ساری. حالانکہ بدعت کسے کہتے ہیں اس کے اصل مفہوم زمانے نے جاننے کی کوشش ہی نہ کی. اور اسلام جو ہے وہ زمانی تقسیم کا قائل ہی نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو بھائی رسول اللہ کے دور میں جو چیزیں نہیں وہ آج بدعت ہو گئیں تو ہم اور آپ بھی نہیں تھے، ہم اور آپ بھی بدعت ہوتے. فلائٹ میں کیسے سفر کر رہے ہیں، اور جتنی ایجادات جتنی چیزیں آج ہیں وہ تمام چیزیں وہ بدعت ہو جاتی ہیں. بھائی سب سے بڑی چیز ہم اور آپ، ہم بھی تو نہیں تھے تو ہم بھی بدعت، ہمارا وجود بدعت ہو جاتا. تو اسلام وہ زمانی تقسیم کا قائل ہے ہی نہیں. تو لہٰذا کہ جیسا کہ ابھی آپ کا سوال تھا کہ یہ تاریخ مجلس کی کہاں سے شروع ہوئی، تو سب سے پہلی مجلس کا اگر میں ذکر کروں کہ سب سے پہلی مجلس، بانی مجلس کون تھا، سب سے پہلا ذاکر کون تھا، سب سے پہلا سامع کون تھا، اور یہ طریقہ ہمیں مجلس کا بتایا کس نے کہ ایک ذکر کرنے والا ہو، سننے والا ہو، چند گریہ کرنے والے ہوں، اور اس انداز سے ذکر ہو اور ذکر میں یہ باتیں ہوں. تو لہٰذا ہم تاریخ پر نگاہ ڈالیں. چلتے ہیں سب سے پہلے، دنیا بالکل آغاز ہے جناب آدم علیہ السلام. سب سے پہلے، ان سے پہلے کوئی بشر نہیں ہے. اور خداوند عالم نے بھی کیا فیصلہ کیا کہ کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا. تاریخ گواہ ہے اس بات کی، تمام تر مکاتب فکر کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں. جناب آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے، اور واقعات ان کے بارے میں سب جانتے ہیں، ترک اولا آپ سے ہوا اور توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو جب توبہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک مرتبہ پوچھا آپ نے کہ میں توبہ خدا کی بارگاہ میں کرنا چاہتا ہوں تو میری توبہ کیسے قبول ہو. تو جناب جبرائیل امین نے ایک راستہ بتایا جناب آدم علیہ السلام کو کہ یہ پنجتن کے نام ہیں، ان ناموں کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے دعا کیجئے، آپ کی توبہ کو خدا قبول کرے گا. لہٰذا اب جب آدم علیہ السلام نے پنجتن کے نام لیے ہیں، تمام پانچوں تن میں 4 نام جب لیے انہوں نے، تب تک کہ یہ کیفیت نہ تھی. لیکن جب نام حسین زبان پر جاری کیا ہے تو ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی. آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور ایک مرتبہ پوچھنے لگے حیران ہو کر جبرائیل سے کہ آخر کیا معاملہ ہے کہ بقیہ نام میں نے لیے تو یہ کیفیت طاری نہ ہوئی، لیکن جب یہ نام حسین میں نے لیا تو ایک غم کی کیفیت طاری ہو گئی. اب جب یہ سوال انہوں نے کیا آدم علیہ السلام نے، پہلی مجلس کا ذکر کر رہی ہوں، نام یہ سوال انہوں نے لیا، پوچھا ہے. جناب جبرائیل امین کہتے ہیں انہوں نے پورا واقعہ کربلا بیان کیا کہ دراصل کربلا نہیں ہوا ہے، مولا حسین کی ولادت سے بہت پہلے، برسوں پہلے کہ آدم علیہ السلام، یعنی انسانیت شروع ہو رہی ہے، بالکل انسان ابھی بالکل. تو اب وہ اس بات کو پیش کر رہے ہیں کہ جب جبرائیل امین نے واقعات کربلا سنائی کہ ہاں آخری رسول آئیں گے اور ان کا نواسا اس طرح سے بے رحمی کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا اس دین کی بقا کے لیے، تو رو کر اس بات کو پیش کیا ہے جبرائیل امین نے، اور باقاعدہ جناب آدم علیہ السلام نے گریہ کیا ہے، گریہ کرنے لگی. یہ پہلی مجلس تھی جو برپا ہوئی جس کا بانی پروردگار عالم تھا. بانی مجلس پروردگار عالم وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اس مجلس کا بانی ذاکر کون ہے؟ اس مجلس کا جناب جبرائیل امین ہے. سوچئے کیا مقام ہے جناب جبرائیل کا. اور سامع
جناب آدم علیہ السلام، اور انہوں نے گریہ کیا، اور اس کے بعد آپ نے واقعات کربلا سے آپ کو آشنا کرایا، اور پھر آپ نے پوچھا بھی کہ کون بدبخت انسان ہوگا جو شہید کرے گا حسین کو، تو اس کا نام بھی بتایا جبرائیل امین نے کہ وہ یزید ملعون ہوگا، اور آپ نے یزید پر لعنت بھی کی۔ یہ پہلی مجلس برپا ہوئی اس انداز سے۔ دوسری مجلس، بہت ساری مجلسیں پروردگار عالم نے دیگر انبیاء کرام آتے رہے اور ان کی زندگی کے واقعات موجود ہیں، کس طرح سے خدا نے مجلسوں کو برپا کیا ہے اور آشنا کرایا ہے کربلا سے اور غم حسین سے، اور مجلسیں انعقاد کی ہیں اور پروردگار عالم نے منعقد کی ہیں اس انداز سے، جن کی چند مثالیں پیش کر رہی ہوں تاکہ واضح ہو جائے ہمارے دوسرے برادران کی بھی نگاہ میں۔ کہ دوسری مثال جناب نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ جب آپ اپنی کشتی میں تھے اور وہ کشتی کربلا سے جب اس کا گزر ہوا تو وہ ڈگمگانے لگی، بالکل ڈگمگانے لگی، ہچکولے کھانے لگی، تو ایک مرتبہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں گر نہ جائے، دعا کرنے لگے بار الہا یہ کون سی زمین آئی کہ اب تک کے بآسانی یہ کشتی چلتی رہی لیکن اس مقام پر پہنچ کر یہ کیا معاملہ؟ تو خداوند عالم نے اس وقت آگاہ کرایا، جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ در اصلی یہ سرزمین کربلا، اور پھر وہی معاملہ کہ کربلا کے مصائب سے مولا حسین کے غم کا ذکر ہوا، ایک مجلس برپا ہو گئی، جناب نوح علیہ السلام نے مولا حسین پر گریہ کیا ہے اور اس انداز سے مجلس یہاں پر بھی منعقد کی گئی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کربلا سے گزر آپ کا ہوتا ہے، گھوڑے سے گر پڑتے ہیں، چوٹ لگتی ہے، پوچھا خدایا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کہ یہ سزا مجھے ملی؟ لہٰذا اب ندائے پروردگار عالم آئی کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے، اور یہاں پر بھی مجلس خدا نے برپا کر دی اور مولا حسین کے غم سے آپ کو آشنا کیا ہے اور آپ نے گریہ کیا ہے، اور نہ صرف گریہ کیا ہے بلکہ مولا حسین کے قاتل پر لعنت بھی کی ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام، آپ اپنی گوسفند کو چرا رہے ہیں، فرات کے کنارے ہیں، گوسفند نے، بھیڑوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا، بہت کوشش انہوں نے کی، لے جا رہے ہیں قریب لیکن وہ پانی نہیں پی رہی، پوچھا کہ خدایا یہ کیا معاملہ ہے؟ جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں اور وہ بھی واقعات کربلا سے آشنا کراتے ہیں کہ یہی وہی فرات ہے کہ جہاں پر یہ تمام تر معاملات اور غم پیاسے رہیں گے، اور پھر یہاں پر جناب اسماعیل نے بھی گریہ کیا۔ جناب سلیمان نبی کا بھی معاملہ، آپ یہاں سے آپ کا گزر ہوا، تخت آپ کا ڈگمگانے لگا، آپ نے بھی سوال کیا، یہاں پر بھی ایک مجلس برپا ہوئی ہے اور آپ نے مولا حسین کے لیے اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یعنی اللہ نے اس طرح سے مجلس منعقد کی، انتظامات کیے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ مولا کائنات نے بھی اس سرزمین پر جب آپ گزرے ہیں آپ نے مجلس برپا کی ہے اور آپ رونے لگے ہیں واقعات کربلا کو یاد کر کے۔ بہت سے واقعات ہیں رسول خدا کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب فرشتے نے آ کر جبرائیل امین نے خبر دی تھی شہادت حسین کی تو ایک مجلس برپا ہوئی، جناب سیدہ بھی اس میں شامل ہوئی اور پنجتن ہیں اور گریہ کرنے لگے۔ ام سلمہ سے آپ نے جب بیان کیا تب بھی ایک مجلس برپا ہوئی امام حسین کی شان میں، اور صرف یہی نہیں، بہت سے واقعات، یہاں تک کہ جب ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں ظاہری طور پر کہ یہ تمام تر چیزیں موجود ہیں لیکن یہ چیزیں مولا حسین کی شہادت سے پہلے کی ہیں، قبل از شہادت۔ اب بعد از شہادت مولا حسین کی یاد میں مجلس حسین برپا کرنے والی شخصیت کا نام شریکۃ الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پہلی مجلس برپا کی، اور وہ بھی کہاں برپا کی ہے؟ دشمن کے گھر میں برپا کی ہے، علی کی شیر دل بیٹی نے، بے شک، کہ مولا حسین کی مجلس پہلی مجلس بعد شہادت حسین جناب زینب نے برپا کی، امام حسین کا غم بیان کیا۔ نہ صرف مجلس برپا ہوئی ہے بلکہ ایک حجرہ خالی کرایا گیا جہاں کئی روز تک ماتم ہوتا رہا، عورتیں باقاعدہ آتی تھیں، پوچھتی تھیں، پرسہ دیتی تھیں اور پوچھتی تھیں، آپ کربلا کے واقعات سے ان لوگوں کو آشنا کراتی تھیں۔ اور جب یہ قافلہ پلٹ کر آیا ہے، دیکھیں یہ آسان نہیں تھا، مجلسوں کو برپا کرنا آسان نہیں تھا، یہ عورتیں یہ بچے بڑی مظلومیت سے گزرے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ہمت اور اتنی بہادری کے ساتھ مجلس حسین کو برپا کیا ہے تاکہ زمانے تک مولا حسین کا مشن پہنچتا رہے، یہ مقصد عام ہوتا رہے۔ اس وجہ سے جناب زینب نے یہاں مجلس برپا کی، پلٹ کر جب وطن آئی ہیں جناب ام البنین نے مجلس برپا کی ہے، اور اس کے بعد دیگر بیبیوں نے بھی مجلس امام حسین میں شرکت کی اور پھر مجلسیں برپا کرتی رہیں جب تک کہ موجود رہیں، اور خود اس کے بعد بھی تاریخ میں کئی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غدیر جو اتنی عام نہیں ہو سکی،
کربلا کے مقابلے کہ جہاں آج گھر گھر میں امام حسین علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے وجہ یہی ہے کہ مولائے کائنات کے پاس جناب زینب جیسی بہن نہیں تھی. یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مشقتیں تھیں، محنت تھی کہ جس نے آج گھر گھر میں مجلسوں کا فرش بچھا دیا ہے. تو خیر مجلسوں کی فضیلت سے متعلق رکھتی ہوئی احادیثوں کا اگر آپ یہاں پر ذکر کریں. اس کے متعلق بھی بہت سی حدیثیں وارد ہوئی ہیں. چند کا میں ذکر کروں آپ کے سامنے کہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی مجلسوں کی بہت تاکید کی ہے کہ مجلسیں برپا کرو تاکہ مولا کا مقصد عام ہو سکے، لوگوں تک پہنچ سکے. اور امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی ایک حدیث کا ذکر کرتی چلوں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی الفضیل ابن یسار اچھا ایک مرتبہ امام کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ الفضیل کیا تم لوگ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ کیا بات. امام نے پوچھا ہے، یہ سوال کیا ہے، یعنی اہمیت کتنی ہے. امام اس بات پر کتنی تاکید دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوال کیا ہے کہ کہیں تم لوگ فراموش تو نہیں کر گئے اس بات کو. تو امام نے پوچھا کہ الفضیل کیا تم لوگ امام حسین کی شان میں مجلسیں برپا کرتے ہو؟ الفضیل نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا کہ یا مولا بے شک ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں. تو امام نے کہا خدا تمہیں اس کی بہترین جزا دے، میں تمہیں مجلس امام حسین کی تاکید کرتا ہوں. یعنی ہمارے معصوم فرماتے ہیں کہ مجلسیں برپا کرو، مجلس امام حسین قائم کرو. اور ایک دوسری روایت میں جب شاعر جعفر ابن عفان اور امام صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کربلا کے غم و مصائب پر مرثیہ سنایا تو امام بے ساختہ رونے لگے اور فرمایا کہ عفان یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اشعار کو سننے والے صرف وہی لوگ ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو. یعنی اس مجمع میں ہم سوچتے ہیں کہ مجلس میں جو افراد موجود ہیں یہ سننے والے ہیں، لیکن امام نے وضاحت کر دی اس بات کی کہ عرفان یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے مرثیے کو سن کر رونے والے، گریہ کرنے والے صرف یہی افراد ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، بلکہ اس مجلس میں مجلس امام حسین میں ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں اور وہ بھی گریہ کرتے ہیں. بلکہ اس حدیث کو بھی آپ نے سنا ہوگا یقیناً کہ مولا حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک پر 4000 فرشتے ہر لمحہ موجود ہوتے ہیں اور عزاداری کرتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، مولا پر گریہ کرتے ہیں. یعنی یہ تمام تر حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں. اور عزاداروں کے لیے ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام کی دعا بھی ہے کہ اللہ رحم کرے ان پر کہ جنہوں نے میرے جد امام حسین کی شان میں مجلسیں برپا کی ہے. سبحان اللہ. یعنی مولا کی دعا ہے اس کے حق میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ جو مجلس برپا کرتا ہے اس پر خدا کی رحمت نازل ہو، خدا اس پر رحم کرے. اور صرف یہی نہیں، امام نے انتظامات بھی امام کرتے تھے مجلسوں کے لیے باقاعدہ. کہ ایک مثال اس کی کہ امام محمد باقر علیہ السلام ہمارے 5ویں امام، امام حسین علیہ السلام کی مجلس کے لیے آپ نے 800 درہم کی وصیت فرمائی تھی کہ میری شہادت کے بعد 10 برس تک میری شہادت کے بعد 10 برس تک ہر سال ایام حج میں منا کے مقام پر مجلس امام حسین برپا کرنا. اچھا، ایام حج میں جی. تو باقاعدہ آپ نے اس کے لیے 800 درہم وصیت فرمائی تھی کہ اس درہم کے ذریعے میری شہادت کے بعد وہاں پر 10 برس تک کے اس طرح سے میرے جد کی مجلس کو برپا کرنا. یعنی اس کی تاکید اس طرح سے اس قدر کی گئی ہے مجلس امام حسین برپا کرنے کے لیے. بے شک خیر مجلس امام حسین علیہ السلام کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے اور آپ کی تمام باتوں سے، احادیث معصومین سے یہ بات ثابت ہو گئی. اب خیر ہمارے درمیان جو ہمارے سردار کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ ہم سے مرتبے میں زیادہ ہیں وہ ہمارے علماء ہیں. تو ہمارے علماء اور مجتہدین کا کیا طرز عمل رہا ہے مجلسوں کے متعلق؟ ہمارے علماء کرام بھی اس بات پر نہ صرف تاکید کرتے ہیں بلکہ خود بھی مجلسیں برپا کرتے ہیں اپنے گھروں میں بھی. اور اس کی بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں. میں مختصر کر کے بیان کروں کہ جناب محدث نوری کا معمول تھا کہ اپنے گھر پر ہر جمعہ کو ایک مجلس عزا برپا کرتے تھے. یعنی ہر جمعہ کو، ان کی پوری زندگی میں معمول ان کا رہا. اور اسی انداز سے بہت سے ایسے ہمارے علماء کرام تھے. آیت اللہ خمینی کی مثال لے لیجئے کہ آیت اللہ خمینی کے ایک خاص ذاکر بھی تھے جو ان کے گھر میں مجلسیں ہوتی تھیں تو خطاب کرتے تھے. آیت اللہ کوثری ان کا نام تھا. تو باقاعدہ اس بات پر کہ ہاں آپ انہیں یاد کرتے تھے کہ آئیں آپ اور مجلس امام حسین برپا کی جائے
جائے. بھلے چند افراد ہوتے تھے لیکن اس قدر پسند کرتے تھے کہ امام حسین کی مجلس برپا کی جائے. ایک اور نام لینا چاہوں گی میں, یوں تو بہت سی مثالیں ہیں. ایک اور نام مولانا سید نجم الحسن رضوی. جی, مولانا سید نجم الحسن رضوی, یہ مجلسیں امام حسین سے ان کا بڑا عشق تھا. اچھا. اور بہت اہتمام کے ساتھ یہ مجلسوں کو برپا کیا کرتے تھے. یعنی اس طرح سے دیگر علماء کرام کی زندگی میں بھی ملتا ہے کہ مجلسوں کی بہت تاکید کی ہے. ہم اگر مطالعہ کریں تو جانیں گے کہ بڑی طویل فہرست ہے اس کے بارے میں. میں نے تو چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں. بے شک. تو یہ مجلسیں بالآخر میں جو کہوں کہ ایک ما حاصل جواب چاہتے ہوئے جو سوال میں آپ سے کر رہی ہوں کہ یہ مجلسیں معاشرے کو, زمانے کو آج بھی کیا درس دے رہی ہیں؟ عظیم درس دے رہی ہیں. مجلس امام حسین ایک عظیم درس گاہ ہے. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کیا کچھ نہیں ہے جو یہاں سے ہم انسان کے کردار کا کوئی پہلو نہیں چھوٹا ہے, تشنا نہیں رہ گیا. صبر ہم سیکھ رہے ہیں مجلسوں کے ذریعے سے. ہم لوگوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کیسے کرنی چاہیے وہ سیکھ رہے ہیں مجلسوں کے ذریعے سے. کس طرح سے عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے وہ سیکھ رہے ہیں. تو مجلسوں کے ذریعے سے ہم اس دنیا میں ایک ایسی زندگی ہماری ہونی چاہیے جو آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچا سکے. وہ ہمیں سکھانے والی یہی مجلسیں ہیں. امام حسین ہیں. مولا کا جو مشن تھا, وہ جو مقصد تھا انسانیت کی بقا کے لیے, دین کی بقا کے لیے, اس کے لیے ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو اس حساب سے ڈھالیں, یہ بھی باتیں ہمیں یہ تمام درس یہی مجلسیں ہمیں سکھا رہی ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ ایک بہت بڑی چیز کہ مجلس امام حسین وہ ہے جو اتحاد کا پیغام دیتی ہے, جو مل کر رہنا سکھاتی ہے. مجلس امام حسین میں اس بات کی قید نہیں ہے کہ آپ کس رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں. یہاں پر ہر ایک کا ویلکم ہے. جو آنا چاہے فرش عزا پر اس کے لیے خیر مقدم ہے کہ وہ مجلس امام حسین کے لیے شریک ہو سکتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, کوئی بھی ہو. بلکہ آج ہم دیکھتے ہیں مولا کے چاہنے والے دیگر بھی قوم میں نظر آ رہے ہیں. تو فرش عزا دعوت دیتی ہے ہر ایک انسان کو. یہاں پر کوئی قید مذہب و ملت کی نہیں ہے. بے شک. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا. عزیزان محترم, یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ مجلس کے اعتبار سے, جہاں ہم نے پوری کوشش کی یہ ثابت کرنے کی کہ مجلسیں کس طرح سے نہ صرف ہم اور آپ برپا کرتے ہیں بلکہ مجلسوں کو برپا کرنے والا خود پروردگار عالم ہے. کہ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب نوک سنا سے امام حسین علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہے تو پھر اس پر واجب تھا کہ وہ حسین علیہ السلام کے ذکر کو ہر زبان پر جاری کر دے. اور اسی کا نتیجہ ہے یہ مجلسیں ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو برپا ہوتی ہیں. عزیزان محترم, انشاءاللہ ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے ایک اور عقیدہ لے کر, جس پر اسی طرح سے ہم ایک تفصیلی گفتگو کریں گے اور اپنی باتوں کو آپ کے سامنے ثابت کریں گے کہ کس طرح سے شیعہ عقیدہ کسی بھی طرح سے انگلی اٹھانے کے قابل نہیں ہے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون. میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ تمام سے وداع. فی امان اللہ.